الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. معزز سامعین، جو مخالفین جب دلائل سے کسی بات کا رد نہ کر سکے اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کسی چیز کا راستہ نہ روک سکیں تو ضد بازی میں بدتمیزی جالہانہ حرکتوں پر اتر آتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسی کا نام انتہا پسندی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ دشمنان اسلام کبھی بھی دلائل سے اسلام کی تردید نہیں کر سکتے اور نہ ہی عقل و شعور کے اصولوں میں رہتے ہوئے اسلام کا راستہ روک سکتے ہیں۔ ہر دور کے مخالفین اسلام نے ضد بازی میں جاہلانہ حرکتیں کیں اور حدود سے تجاوز کرتے ہوئے انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے دور کی اصطلاح میں ان سازشوں سے اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا خوف و نفرت ڈال کر انہیں اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرنا۔ انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا کے تسلسل میں گزشتہ دنوں شمالی یورپ کے چھوٹے سے ملک سویڈن میں قرآن مجید کے ایک نسخے کو نظر انداز کیا گیا جس پر دنیا بھر کے مسلمان اضطراب میں ہیں اور اس ملک کی حکومت کی مجرمانہ غفلت کی مذمت کرتے ہوئے بجا طور پہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ جو اس ملک کی حکومت آزادی اظہار کا ڈھونگ رچانے کے بجائے توہین قرآن مجید کے مجرموں کو فوری طور پر سخت سزا دے۔ سازشوں کے ذریعے نہ ماضی میں اسلام کا راستہ روکا جا سکا ہے اور نہ ہی آئندہ روکا جا سکے گا۔ کسی شاعر نے خوب کہا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مگر سب جانتے ہیں کہ دشمن کسی بھی کارروائی سے پہلے رد عمل کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ پہلے یہ جانچتا ہے کہ میری کارروائی کے بعد جوابی عمل کیا ہوگا۔ اگر وہ سمجھیں کہ رد عمل معمولی ہوگا تو اپنی حرکت کر گزرتا ہے، لیکن اگر رد عمل ناقابل برداشت ہونے کی توقع ہوئی تو اپنی کارگزاری سے باز آ جاتا ہے۔ یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے توہین قرآن و صاحب قرآن کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ حالیہ توہین کے رد عمل میں مذمت کی جا رہی ہے، مگر واضح بات یہ ہے کہ فقط مذمت کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے جس کی طرف تمام مسلمان بالخصوص حکمرانوں کو ضرور توجہ کرنا ہوگی۔ آج کے خطبے میں اپنے امور پر کچھ گفتگو ہوگی۔ دشمنان اسلام کی سازشوں اور گستاخیوں کے مقابلے میں اس وقت مذمتی کرداروں اور بیانات کے ساتھ ساتھ غیرت کا مظاہرہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حساس معاملات میں اہمیت و جرأت کا مظاہرہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، المؤمن یغار واللہ اشد غیرا، مومن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب سے بڑھ کر غیرت فرمانے والا ہے۔ ایک موقع پر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر والوں سے متعلق غیرت پر مبنی ایک بات کہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ ضرور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مجھ سے بھی زیادہ غیرت فرمانے والا ہے۔ علامانہ عہد کے حامل لوگ حساس دینی معاملات میں بھی جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم اعتدال پسند ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ دین کے حوالے سے کمزوری کا مظاہرہ کرنا اعتدال نہیں، حمیتی بے غیرتی ہے۔ جہاں دینی تقاضا یہ ہو کہ محبت بھرے پیغام سے دل جیت لیا جائے، وہاں ایسا کرنا اعتدال ہے، اور جب دینی تقاضا یہ ہو کہ دشمنان اسلام کو اپنی طاقت دکھائی جائے تو طاقت کا مظاہرہ کرنا اعتدال ہے۔ جہاں شریعت سر جھکا کر چلنے کا حکم دے وہاں سر جھکانا میانہ روی ہے، اور جب یہ حکم ملے کہ حالت احرام میں مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے طواف کرتے ہوئے رمل کرو اور پہلوانوں کی طرح چلو تو اب رب تعالیٰ کے حرم میں ایسے چلنا میانہ روی ہے۔
غزوہ احد کے آغاز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا: بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے حضرات نے یہ سعادت حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر یہ فخر و شرف سیدنا ابو دوجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار اپنے دست مبارک سے انہیں عطا فرمائی۔ وہ اعجاز پا کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ یعنی میری اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تو اس کے ذریعے کسی مسلمان کو مارے نہیں اور کافر سامنے آئے تو بھاگے نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجیے، اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تو اس کے ذریعے کسی مسلمان کو چھیڑنے نہیں اور کسی کافر کو چھوڑنے نہیں۔ حضرت ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر کفار کو مرعوب کرنے کے لیے اگڑنے اور اترانے کے انداز میں چلتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا: یقیناً یہ تکبر کی چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، مگر ایسے مقام پر رب تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت حلیم و شفیق اور رحیم مہربان ہے۔ جب تک معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی تو آپ کی رحمت کا اظہار معاف کرنے سے ہوتا، لیکن جب دینی معاملہ ہوتا تو آپ کی رحمت سزا دینے کے انداز میں ظاہر ہوتی۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے دست مبارک سے کسی انسان کو مارا پیٹا نہیں، نہ کسی اہلیہ کو، نہ کسی خادم کو، مگر یہ کہ راہ خدا میں جہاد کرتے تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مارا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے حق تلفی کرنے والے سے بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محرمات کی حرمت توڑی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حق کی وجہ سے انتقام لیتے، سزا دیتے تھے۔ جب انتہا پسند لوگ اسلام، قرآن مجید یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کریں تو مسلم ممالک کے ذمہ دار مذمتی بیانات جاری کر کے اور قرار پاس کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ صرف بیانات اور قراردادوں سے دشمنوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم حکمران دینی غیرت کا مظاہرہ کریں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ دشمنان اسلام کو یہ باور کروائے کہ ہم اسلام، قرآن اور صاحب قرآن کی ناموس کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ دشمن کا کارروائی پر رد عمل کا ایک عمدہ طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے عزائم کا ناکام بنایا جائے، جو وہ چاہتا ہے اس کا الٹ کر کے اس کا منصوبہ خاک میں ملایا جائے۔ دشمنان اسلام، قرآن، صاحب قرآن کی مسلسل توہین کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے ان دونوں کی تعظیم و محبت نکالنا چاہتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی سازش کو خاک میں ملاتے ہوئے اپنے دلوں میں بھی ان دونوں کی تعظیم و محبت کو بڑھائیں اور آنے والی نسل تک یہ بھی سوغات ضرور منتقل کریں۔ تعظیم قرآن مجید کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا اعزاز و انعام سمجھا جائے اور کسی بھی دوسرے اعزاز کو اس پر برتری نہ دی جائے۔ آیت کریمہ یا اس کے ترجمے کو بغور وضو ہرگز نہ چھوا جائے، یہ حرام ہے۔ قرآن کلمات والے اوراق کو دیگر کاغذوں کی طرح ہرگز استعمال نہ کیا جائے، نیز غلاف اور تمام متعلقہ چیزوں کا احترام کیا جائے۔ تلاوت کرتے اور سنتے ہوئے لباس اور انداز وغیرہ سے احترام ظاہر ہو، سستی اور قطاعت کے انداز میں تلاوت و سماعت نہ کی جائے اور بغیر مجبوری کے تلاوت و سماعت کے دوران دنیاوی گفتگو نہ کی جائے۔ کسی بھی ہنسی مزاح کے انداز میں قرآن مجید یا اس کا ترجمہ نہ پڑھا جائے، نہ ہی مسند صحیح العقیدہ علماء کی تشریحات کے برعکس اس کا کوئی مفہوم بیان کیا جائے، اس سے ایمان جانے کا خدشہ ہے۔ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین شیر چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 1030 کو ان کی وفات کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ سلطان نے کہا، ایک رات کو میں کسی شخص کے گھر میں مہمان تھا، میں جس کمرے میں ٹھہرا وہاں ایک طاق خانے میں قرآن مجید رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہاں قرآن مجید موجود ہے تو لیٹنا ادب کے خلاف ہے، میں یہاں کیسے ہو سکتا ہوں؟ ذہن میں آیا
کہ قرآن مجید کو یہاں سے باہر کسی اور کمرے میں بھجوا دیتا ہوں۔ پھر خیال آئے گا اپنے آرام کی خاطر قرآن مجید کو باہر کیوں بھیجوں، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ چنانچہ رات یوں ہی گزر گئی۔ جب روانگی کا وقت ہوا تو میں وہاں سے چلا گیا، اور قرآن مجید کے احترام میں فرق نہ آنے مجھے اس قرآن مجید کی تعظیم کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت کا قرآن کریم سے عملی تعلق کس قدر ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ کاش دشمنان اسلام کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم خود کو بدل لیں، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور محبت قرآن مجید سے اپنے دلوں کو آباد کریں۔ آج خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 15 ہجری میں 18 ذوالحجہ کو آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے تھے۔ قرآن مجید سے محبت کا انداز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے۔ آپ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں اور محافظ بھی۔ حضرت عبدالرحمن علیہ رحمہ کہتے ہیں، ایک رات میں نے کہا آج میں سب سے زیادہ قیام کروں گا، کھڑے ہو کر عبادت کروں گا۔ اچانک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، میں نے احتراماً آپ کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، حتیٰ کہ آپ نے ایک ہی رکعت میں سورہ ناس تک تلاوت مکمل کر کے رکوع و سجدہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے سیر نہ ہوں، کبھی بھی تلاوت سے دن نہ بھرے۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار ہے کہ کوئی دن ایسا گزرے کہ جس میں نے قرآن مجید کی زیارت اور تلاوت نہ کی ہو۔ راوی کہتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر قرآن مجید کی زیارت و تلاوت کرتے تھے کہ آپ کے وصال سے پہلے آپ کے مصحف شریف کے مبارک صفحات بوسیدہ ہو چکے تھے۔ ریاست مدینہ کے سربراہ، پورے عالم اسلام کے منتظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بے پناہ مصروفیات کے باوجود قرآن مجید کی اس قدر تلاوت کرتے تھے، جبکہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں وقت نہیں ملتا۔ ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ برے اعمال کے سبب ہمیں تلاوت قرآن کریم سے محروم کر دیا جائے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے معجزہ ہونے کی ایک وجہ اس کی تاثیر ہے، یعنی جیسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے، ایسی تاثیر نہ کسی اور کلام میں تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ قرآن کریم ظاہری باطن اپنا اثر کرتا ہے، ظاہر کو بھی سنواتا ہے اور باطن کو بھی پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے ظاہری بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے اور دل بھی شفا پا کر منور ہوتا ہے۔ اسے سن کر آنکھوں سے بھی آنسو ہو جاتے ہیں اور دل بھی نرم ہو کر گواہی دیتا ہے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں۔ یہ سب قرآنی برکتیں جب نصیب ہوتی ہیں، جب انسان جسم کے بادشاہ دل کا صاحبہ قرآن کے ذریعے قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، جیسے بلب برقی روشنی کا کہکما روشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنے ہولڈر اور تار کے ذریعے بجلی کے مرکز سے تعلق اور رابطہ بغیر بلب روشن نہیں کر سکتا، اسی طرح جب تک صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دل کا تعلق قرآن مجید سے نہ جڑے، جب تک قرآن کا اثر پوری طرح نصیب نہیں ہوتا۔ تعلق جڑ جائے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھو گے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے تھے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کی گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اس کیفیت کا پورا حسن صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں میں نظر آتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عبداللہ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھی، میں سب سے آخری صف میں تھا۔ جب انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی،
انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں۔ تو آپ اتنا روئے کہ مجھے آخری صف میں آپ کی جگہ ہچکیوں اور رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے ہوئے بعض اوقات اتنا روتے کہ مزید تلاوت نہ کر پاتے اور رکوع میں چلے جاتے۔ ہمیں حکم دیا گیا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں غور کر کے روئیں، جیسے آنسو نہ آئیں تو کوشش کر کے روئیں۔ حضرت عبدالرحمن بن صائب علیہ رحمہ کہتے ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تعارف کے بعد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت خوبصورت آواز سے قرآن مجید پڑھتے ہو۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ قرآن کریم ایسے امور کے ساتھ نازل ہوا جن میں غور و تدبر سے دل غمگین ہوتا ہے۔ جب تم اس کی تلاوت کرو تو آنسو بہاؤ، قرآنی وعدوں اور وعیدوں میں غور کر کے احکام و ممنوعات کے بارے میں اپنی کوتاہی پر رو۔ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو اور قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور خوبصورت آواز سے پڑھو۔ جو اسے خوش ہلانی کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتا ہے وہ ہم میں آواز سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم یہ رونا تو بہت روتے ہیں کہ معاشی حالات خراب ہے، مگر اصل رونے کی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنے مہربان رب اور اس کے کلام کے ساتھ تعلق بہت خراب و کمزور ہو چکا ہے۔ خود سے پوچھیں، کیا مجھے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا آتا ہے؟ کیا میں پابندی کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں؟ کیا میں قرآن مجید کے معنی میں غور کرتا ہوں؟ کیا مجھے قرآن عزیز کی تلاوت سے رونا آتا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہو تو سمجھ لیجیے کہ سب اپنے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ اسے اپنے دین، اپنے قرآن اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہماری ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ چاہیے تو توہین کرنے والوں کی فوری طور پر گرفت فرما دے اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دے، مگر اس کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ دشمنان اسلام کو فوری سزا دیتے ہیں، یہ بھی حکمت ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بڑھتے جائیں اور پھر نہایت سخت گرفت۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے کہ کون دین کے لیے دنیاوی مفادات کو چھوڑتا ہے اور کون دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق مومن غیرت مند ہوتا ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں بالخصوص اسلامی ممالک کے سربراہوں پر لازم ہے کہ غیرت و اہمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدضمتی بیان سے آگے بڑھ کر جن ممالک میں توہین کی گئی ہے انہیں اور عالمی طاقتوں کو باور کرائے کہ ہم اسلام، قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل اور حقوق انسان کے اداروں میں مؤثر طریقے سے اپنا موقف پیش کریں اور توہین کا سلسلہ روکنے کے لیے قانون سازی کروائیں۔ اس سلسلے میں کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، مگر اتحاد کے ساتھ مخلصانہ کوشش کی جائے تو یہ کام ہرگز ممکن نہیں۔ جن ممالک میں توہین کے واقعات ہو رہے ہیں ان کا سفارتی، سیاسی اور معاشی بائیکاٹ کریں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن مجید کی قدر جانے اور یہ عظیم دولت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہو کر قرآن مجید پڑھا رہے تھے اور کچھ لوگ حاضر خدمت ہو کر سیکھ رہے تھے۔ ایک دیہاتی پاس سے گزرا، اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ خوش نصیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان وراثت سے اپنا حصہ حاصل کر رہے ہیں۔ دشمن کے مقاصد کے خاک میں ملاتے ہوئے تعظیم قرآن کریم کو فروغ دیں، اس کے اوراق اور تمام متعلقہ چیزوں کا ادب کریں، تلاوت و سماعت میں اعجاز و تکریم پیش نظر رکھیں اور اپنے عمل کے ذریعے آنے ہی کی نسل کو یہ جذبات منتقل کریں۔ قرآن مجید کی عزت اس قدر کریں کہ رب تعالیٰ نے اسے بلند و شان والا اور بہت عظمت والا
ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سماعت کو اپنا معمول بنائیے اور دنیاوی مصروفیات کو رکاوٹ نہ دیں، یہ ان سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ قرآن حکیم سے اپنے دل کا تعلق پختہ رکھیں۔ حدیث پاک کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کوشش کریں کہ رونا آئے۔ اگر دل سخت ہونے کی وجہ سے اس پر قرآن کا اثر محسوس نہیں ہوتا تو اس بیماری کا علاج بھی قرآن ہی ہے۔ روزانہ کسی سنی عالم کی تفسیر سے قرآن عظیم کی کم از کم ایک آیت کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب استطاعت اس کے احکام کو اپنی ذات اور گھر سے لے کر اپنے ملک اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآنی احکامات سے دوری ہی ہمارے تمام مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چین میں پاکستان کے نئے سفیر کے طور پر کام کرنے کے لیے دفتر خارجہ نے وزیر اعظم پاکستان کو نام بھجوائے ہیں، جن میں سے ایک نام نبیل منیر کا ہے۔ یہ شخص ایک متعصب قادیانی لیڈر منیر کا بیٹا ہے اور اس نے اپنے عقائد کا برملا اظہار بھی کیا ہے۔ قادیانیوں کا ماضی سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص نہ اسلام کا خیر خواہ ہوگا اور نہ پاکستان کا، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ ایسے نالائق شخص کو پاکستان کا سفیر ہرگز نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ عظمت قرآن، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت مسلمہ کو اپنی غیرت عطا فرمائے اور ہمیں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید سے پختہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات توہین قرآن کے ہر دنیا و آخرت میں نشان عبرت بنائے۔ اسرائیلی سمیت مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والے تمام ممالک کو تباہ و برباد فرمائے اور ہمیں مظلوموں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی